میرا نام عشرہ ٹینکی ہے. میں یہاں پہ ایک اسکول چلاتی ہوں. میں ایکچولی سری نگر سے ہوں. یہاں ایک تاپر ایریا میں ہامری تاپر اس کو بولتے ہیں, پٹن زون میں آتا ہے, ڈسٹرکٹ بارہمولہ. یہاں میں ایک اسکول چلاتی ہوں. ہمارا ایکچولی سری نگر میں ایک اسکول ہے, تو یہ اس کا برانچ ہے. پہلے تو ہم نے سوچا تھا برانچ وائز اسٹارٹ کریں گے, بعد میں حالات خراب ہو گئے تو الحمدللہ تو بڑی مشکلوں سے اس حالاتوں سے نکل کے تو یہاں پہ یہ اسٹارٹ کرا ہے اس کا برانچ فردوس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے نام سے. میں نارملی جیسے ہم سب, ہماری بیٹیاں بہنیں پلی بڑی ہے کشمیر میں, تو میری پڑھائی دہلی میں ہوئی ہے. ہمارے فادر سیٹل تھے باہر دہلی میں, تو وہاں تو وہیں سے پڑھائی ہوئی ہے. تو پھر شادی ہوئی تو شادی کے بعد دبئی چلے گئے, وہاں سیٹل تھے. تو پھر سم ہاؤ کشمیر واپس آ گئے. تو یہاں میرا من تھا. پھر میرے فادر نے اس کا مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کرا کہ نہیں ایسے گھر پہ مت بیٹھو, آپ کچھ کرو, کوئی کام کرو. کیونکہ میں نے میٹرک سے ہی ان کو اسسٹ کیا تھا ان کے بزنس میں, تو وہ ایک کائنڈ آف ایکسپوجر تھا اندر. تو اس نے بیٹھنے نہیں دیا گھر میں کچن میں, تو اس نے مجبور کیا اس ایکسپوجر نے باہر جا کے کام کرے. تو پھر میرا ایک مقصد تھا سرو کا, پبلک, ٹو سرو پبلک. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ صرف IAS یا IPS میں جاؤ, آپ نارملی بھی کوئی کام کر سکتے ہو جہاں پہ آپ اپنے قوم کی خدمت کر سکتے ہو. جی میم, آپ کو یہ انسپریشن کہاں ملی کہ آپ کو اسکول اگر شروع کرنا ہے, وہ بھی تقریباً سری نگر سے 50 کلومیٹر دور, تو مطلب یہ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ نے یہ اسکول شروع کرنا ہے یہاں گاؤں میں؟ میرا ایکچولی بچوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے. میرے چاہے کالونی کے بچے ہو, میرے خاندان کے بچے ہو, میرے بہن بھائیوں کے بچے ہو, یا میرے انلاز میں بچے ہو, تو مجھے زیادہ لگاؤ ہے بچوں کے ساتھ. تو اس میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا سوچنے کے لیے کہ میں ایک اسکول کھولوں, کیونکہ یہ ایک بیسٹ وے تھا میرا پورا دن بچوں میں بیٹھوں. اور یہ ایک لگن ہے وہ ایکچولی ہمیں فیوچر کے لیے کچھ اچھا مٹیریل تیار کرنا ہے, اچھا پروڈکٹ تیار کرنا ہے. جو ابھی ہم سماج میں ابھی یہ تباہی دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے اسکول سے بڑا کچھ نہیں ہے جہاں سے آپ اوور آل ڈیولپمنٹ ایک یوتھ میں بھرو, ایک بچے میں آپ کام کرو. اس کے لیے اسکول از دا بیسٹ آپشن فار دیٹ. یہ کتنا بڑا چیلنجنگ رہتا ہے ہر روز سری نگر سے آنا اور ادھر رورل ایریاز میں یہاں پر پڑھانا اور اسکول چلانا؟ یہ ایکچولی چاہے عورت کہیں بھی رہے کام کرے, چاہے وہ گھر سے ہی کرے, یہ ہمیشہ اس کے لیے چیلنجبل رہتا ہے. چاہے یہ دنیا کی کوئی بھی عورت ہو, کسی بڑی کرسی پہ بیٹھی ہو یا کوئی چھوٹا ادارہ چلا رہی ہو, یہ اوور آل ہی اپنے میں اس کا چیلنجبل رہتا ہے. گھر سے اس کے آفس کا سفر اب میرے لیے تھوڑا زیادہ ہیکٹک ہے, تھوڑا زیادہ چیلنجبل ہو کہ میں ایک ماں بھی ہوں, بیوی ہوں, بہو ہوں, بیٹی ہوں, اور گھر سنبھالتی ہوں, اور اس کے بعد میرا ٹریول میں ٹائم بہت جاتا ہے. تو بٹ اگر میں اس کو دھیان میں رکھوں تو پھر مجھے گھر سے ہی نہیں نکلنا ہے. جب آپ اپنے سپنوں پہ کام کرتے ہو سماج کی بہتری کے لیے, پھر یہ ٹریول نہیں میٹر کرتا, پھر میٹر کرتا ہے آپ کس پروجیکٹ کے لیے, کس امید سے یہ کام کر رہے ہو, جو اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں پھر بہتری کے. جہاں پہ میں ادھر یہاں پہ ان بیٹیوں پہ زیادہ کام کرتی ہوں, لڑکیوں کو زیادہ کام دیتی ہوں, ان کو سکھاتی ہوں. جب آپ کے سامنے یہ فائدے آ جاتے ہیں پھر آپ کا ٹریول نہیں میٹر کرتا ہے. میم, آپ ایک شادی شدہ عورت ہے, کیا آپ کے جو ہسبینڈ ہے کیا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہمیشہ ایسے اسکول چلانے میں؟ الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے شاید انہی کی وجہ سے یہ سب ہو پا رہا ہے. تو وہ سب سے زیادہ سپورٹیو ہے. میرے فادر نے تو ایک راستہ کھولا, مجھے ایک پلیٹ فارم دیا کہ میں کام کر پاؤں. تو پھر اس کے بعد تو سارا سپورٹ میرے ہسبینڈ کا ہے. کبھی جب مجھے یہاں سے لیٹ ہوتا, ہم جیم میں پھنس جاتے ہیں, پٹن ہائی وے کا تو مطلب جیم کے لیے مشہور ہے, تو جب پھنس جاتی ہوں تو میں ان کو فون کرتی ہوں مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, تو وہ بولتے کوئی بات نہیں, میں جاؤں گا جلدی گھر, آپ آ جاؤ آرام سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم ڈیٹیلنگ میں جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا سپورٹ نکل کے آ جاتا ہے. جی میم, کئی سارے ایسے بچے ہیں جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کیا آپ کے اسکول میں ان کے لیے کچھ کنسیشن ملتی ہے؟ جی بیٹا, ان کو ہمیں بولا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو آپ ایک مولوی صاحب سے اپنے ایک فارم بنا کے لے آؤ, تو آپ کا مولوی صاحب آپ کو دے گا فارم کہ وہ اس کی یہ دے گا ہمیں, کیونکہ میرے لیے ایریا نیا ہے, میں پرسنلی نہیں کسی کو جانتی ہوں بائی بیک گراؤنڈ. تو اس کا ایک چھوٹا طریقہ نکالا ہے کہ آپ مولوی صاحب سے لکھ کے لاؤ کہ نہیں, ایک فائنینشیل کنڈیشن اس کی سیٹل نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو ہم پھر اسی حساب سے کنسیڈر کرتے ہیں, اس کی فی کنسیشن اسی حساب سے چلتے ہیں. مین وائل ہمارے پاس کچھ اورفن پڑھتے ہیں
جن کے گھر میں باپ نہیں ہے تو وہ بالکل فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. جی میم، اگر دیکھا جائے جو آج کل کئی سارے ایسے بچے ہیں جو ذہنی تناؤ کا شکار بنے ہوئے ہیں میم، کیا پیرنٹس کو ایسا کیا کرنا چاہے کہ جس سے وہ ان کے جو بچے ہیں اس ذہنی تناؤ سے بچ سکتے ہیں؟ ابھی ایکچولی جو پریشر بچوں پہ آ رہا ہے، یہ چاہے پڑھائی کا ہو یا ابھی سوسائٹی سے ہو یا اور جو اخراجات بڑھ رہے ہیں اور نیڈس بڑھ رہی ہے، اس سے مینٹل ڈپریشن ہو رہا ہے. اور اس کا اگر آپ ڈیپ جاؤ یہ کیا بات ہے، اتنا ڈپریشن کیوں آ رہا ہے، اتنا ذہنی دباؤ کیوں آ رہا ہے، تو یہ جو گھروں میں ہمارے حالات ہے، جو ہمارے سوشل ایشوز بڑھ جاتے ہیں، جو ہماری اکنامک لیول ختم ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بیکار بیٹھے ہیں، تو ان گھروں میں جہاں پہ میری اس پہ ریسرچ ہوئی ہے ان گھروں میں زیادہ پائے گئے ایسے بچے جو ذہنی دباؤ کے ہیں. تو یہ ہے کہ چاہے ایز این ایلڈر میرے پہ کیا بیتے، میں کیسے اپنے ان سوشل ایشوز کو، اپنے ٹراماز کو ہینڈل کروں، بٹ میرے بچے پہ نہیں جانا چاہے وہ، اس کا مجھے خاص خیال رکھنا ہے. تو ایز این پیرنٹ میں یہ بات کروں گی، ایز این اسکول ہیڈ میں یہ بات کروں گی، مجھے بھی اس میں جانا ہے کہ خالی ان کے بکس پہ نہیں دھیان دینا ہے، ان کے اوور آل لائف پہ دھیان دینا ہے. یہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے یہ بچہ، یہ کس ٹراما میں ہے. تو اس میں جو ہے نا، جو ایک نزدیکیاں بڑھانی چاہے ہمیں، ایک کانورسیشن، ہمیں بچوں کے ساتھ دوستی والا رول عطا کرنا ہے تاکہ ہمیں اس بچے کے سارے ٹراماز میں پتہ چلے، پھر آپ اکارڈنگلی اس پہ کام کر سکتے ہو. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ زیادہ تر یہاں پر اسٹاف جو ہے وہ فیمیل ہے، اس کا مین مقصد کیا رہا؟ یہ ہے ایکچولی یہ بائی پلانڈ ہے، آپ نے دیکھا آبزرو کیا یہاں زیادہ فیمیلز ہے. تو میں چاہتی ہوں میرا ایک پہلے سے شروع سے اس پہ زیادہ دھیان رہا کہ میری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، ان کو ایسے چانس ملے کہ وہ کچھ تھوڑا سا اماؤنٹ کما سکے، اپنے خرچات خود اٹھا سکے، تاکہ یہ جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنتے ہو نا، آپ کے ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ میں خود میں ایک اعتماد آ جاتا ہے. تو جب یہ فیوچر میں یہ کل کو بیوی بنے، اس کی شادی ہو جائے، تو تب یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہماری سوسائٹی میں ایک زنگ سا لگ گیا اندر، تو تب یہ اپنے لیے ڈیفینس تیار کرے. جب اس کا یہ بڑھ گیا ہوگا، تھوڑے پیسے کچھ کمائے گی، اس سے اس کا انڈیپینڈنسی آ جائے گی، وہ اس کو کل فیوچر میں ضرورت لگے گا. جی میم، آپ کو لگتا ہے جو آپ کا اسکول ہے اور جو باقی پرائیویٹ اسکولز ہے، کوئی ڈفرینس آپ کو لگتی ہے ان میں اور آپ کی جو اسکول ہے اس میں؟ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں، سارے اسکول والے اپنے حساب سے بہت محنت کرتے ہیں. میں بہت پازیٹیو نیچر کی ہوں، میں کبھی کسی کے بارے میں دوسرے کے غلط کو بھی صحیح بناؤں گی. ہر کوئی اپنی اپنی محنت کرتا ہے، مگر تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ جب ہمیں ہر بچے کو انڈیویجولی لینا چاہے، ہر بچے کی سٹوری الگ ہوتی ہے. آپ کلاس میں 25 بچے رہتے ہو، آپ 25 بچوں کو ایک ہی نظرے سے نہیں دیکھ سکتے ہو، 25 بچوں میں 25 سٹوریاں ہیں. تو تھوڑا سا ادھر اسکول ایز این اسکول آنر کو، ایز اے اسکول ہیڈ کو اس میں تھوڑا ڈیپ جانا چاہے کہ میرے جتنے بھی بچے ہیں، مجھے سب کی سٹوریز پتہ ہے، مجھے سب پہ نظر ہے، مجھے ہر ایک ہیلتھ پہ، ان کے پرسنل ایشوز پہ نظر ہے. ہاں، اتنا نہیں پاسبل ہے کسی کے پاس اسکول میں 4-5 بچے، 4-5 ہزار بچے ہوں گے، تو وہ نہیں، بٹ ایک کوشش رکھنی ہے کہ اندر ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جو میں رکھ رہی ہوں اندر، ایک نا وہ کھیل کود کا، کہ ایک اسکول ہیڈ کا اتنا ہی کام نہیں ہوا کہ آفس میں بیٹھے اور صبح آئے شام کو نکل گئے. بچوں میں جاؤ، ان کے ساتھ کھیلو کودو، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کے جو ہے مسئلے وہ سنو آپ، تو شاید اور بہتر کام نکل سکتا ہے. جی میم، اگر ہم دیکھیں پیرنٹس، کئی سارے ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے ابھی اپنے بچوں کو کہیں داخلہ نہیں کیا، اس ایریا کی بات اگر ہم کریں، تو اگر وہ اس اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہے تو وہ کیسے اس اسکول کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ایزی ہے، آپ اسکول پیج میں جاؤ، آپ ادھر باہر ہائی وے پہ بورڈ لکھا ہے، اس پہ فون نمبرس لکھے ہیں، وہ ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. اسکول کے نمبرس ہے، میرا نمبر ہے باہر بورڈ پہ لگا ہے. نمبر مینشن کر سکتی ہے؟ ہاں، نمبر ہے یہاں اسکول کا ہے 9596418986.